مفتی مجیب الرحمان صاحب یہ فرمائیے، دیکھیں قرآن پاک میں دین اسلام میں ایک انسان کے قتل کو ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں کس طرح ہم وطن مارے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، سیکورٹی فورسز فوج کے لوگ شہید کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں علماء کرام محراب و منبر یہ بول کیوں نہیں رہے، احتجاج کیوں نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے درسقرآن.com کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے سینسٹیو سلگتے ہوئے ایشو پر ایک بروقت پروگرام منعقد کیا ہے اور اس پر سنجیدہ حضرات کو گفتگو کے لیے بلایا ہے، اور اس حوالے سے حضرت مفتی طیب صاحب دامت فیوزہم نے مجھ سے قبل بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے کہ علماء اکرام کا اس سلسلے میں پچھلی تقریباً ڈھائی دہائیوں سے کتنا روشن کردار رہا ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت جو بدامنی کی لہر ہے، یہ ایک تسلسل ہے۔ بدامنی اور دہشت گردی کی لہریں جو پچھلے ڈھائی دہائیوں سے چل رہی ہیں کم از کم ہمارے ملک میں، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے جس کا شکار حضرات علماء اکرام بھی ہوئے ہیں۔ حال ہی میں دارالعلوم حقانیہ کے جو نائب معتمم تھے حضرت مولانا حامد الحق حقانی صاحب شہید رحمہ اللہ، مسجد اور اپنے گھر کے دروازے پر وہ اس دہشت گردی کی بھینٹ چڑھے۔ ابھی جو بلوچستان میں ایک انتہائی دردناک اور وحشتناک قسم کا درندگی کا واقعہ ہوا کہ ٹرین کو ہائی جیک کر لیا گیا اور معصوم جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ اسی طریقے سے تربت کے علاقے میں عین حالت سجدہ میں ایک مفتی صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ بنو میں ایسے ہوا۔ اسی طریقے سے ہماری سیکورٹی فورسز کے اوپر آئے دن حملے ہو رہے ہیں، اور ہماری سیکورٹی فورسز کے قیمتی جوان جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ایک ناسور بنتا جا رہا ہے، ایک ایسا کینسر بنتا جا رہا ہے کہ جو آہستہ 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 4 سٹیج کو بھی کراس کر رہا ہے، اور اس کے جو اصل جو اسباب اور محرکات ہیں، جب تک ان کا ادراک نہیں کیا جائے گا، جب تک ان چیزوں کو تلاش نہیں کیا جائے گا، تو کسی کو اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پہ درد اٹھے تو ایک تو اس کا ایک عارضی علاج ہے کہ اس کو پین کلر دے دیا جائے۔ تو پین کلر سے یہ ہوگا کہ جب تک پین کلر کا اثر رہے گا تو اس کا درد دبا رہے گا، لیکن یہ اس کا پرماننٹ سولوشن نہیں ہے، یہ اس کا مستقل علاج نہیں ہے۔ اس کا مستقل علاج یہ ہے کہ اس کے درد کو اچھی طریقے سے تشخیص کیا جائے، اس کو ڈائگنوز کیا جائے، اور تشخیص کے بعد پھر تشخیص کے مطابق اس کا علاج کیا جائے۔ وہ علاج جو ہوتا ہے وہ مستقل بھی ہوتا ہے اور نتیجہ خیز بھی ہوتا ہے، مؤثر بھی ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بدامنی ہے، چونکہ ایک تو ہمارے ملک میں ہے اور پوری دنیا اس وقت ایک بدامنی کا شکار ہے، اور عجیب بات ہے کہ دنیا اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اپنی ترقی کے عروج پر ہے، اور چاند کے اوپر کمندے ڈالنے کے دعوے ہو چکے ہیں، اب مریخ پہ جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن جس کرۂ ارضی پہ بس رہے ہیں وہاں پہ ہر طرف دہشت گردی کا ایک خونخوار بے قابو جو بھوت ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور ہم چونکہ اسی دنیا کا حصہ ہیں، اور اس وقت دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اس میں ہم اس بدامنی اور اس دہشت گردی سے اپنے آپ کو بالکل جدا کر کے نہیں رکھ سکتے، بلکہ ہم تو براہ راست اس کا شکار ہیں۔ چونکہ 9/11 کے بعد جو ہمارے خطے میں جو ایک اینٹی ٹیررزم وار شروع ہوئی، اور اس وقت کے جو ہمارے صدر صاحب تھے پرویز مشرف صاحب، انہوں نے اس اینٹی ٹیررزم وار میں فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، اور پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا، اور ایک ٹیلی فون کال پہ ڈھیر ہو کے لاجسٹک سپورٹ فراہم کر کے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد سے ابھی تک ہم سنبھل نہیں پائے، ہم بے شمار قربانیاں دے چکے ہیں۔
رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے YouTube اور Facebook پر ہلال رمضان. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com.